الله سبحان الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله سبحان الله. الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله سبحان الله. الله الله. ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سبحان الله. الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. سوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله. ألم يجدك يتيما فآوى. الله سبحان الله. ووجدك فهدى. سبحان الله. إلا الله. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر.
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المختاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين ما ساق عليه محمد سيد الكونين ساق عليه والفريقين منه البكام عجبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الحبيب أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم دوستان
مہمان گرامی پچھلے دن میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ دیرین خادم اور حضور محبوب المشاعر منظور نظر صوفی محمد ادریس رحمت اللہ علیہ بھگواری شریف والے انہوں دا انتقال ہویا. انہوں دے اشالِ ثواب واسطے حضور فرما رہے ہیں تمام حضرات ایک مرتبہ سورت فاتحہ 3 مرتبہ سورت اخلاص شریف پڑھ کے آپ دے ملک کرا. جلوس کا انتظام وہی کرتے سن جلوس کا. حضور فرما رہے ہیں کہ ہر سال جلوس دا مری دے جلوس دا انتظام ہو فرمانے سن. اج اللہ نو پیارے ہو گئے نے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے حضور دعا فرمانے. اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت میں مدد مصطفیٰ کے لیے جناب صوفی عبد المجید صاحب. کمل والے نظر کرم دے کر جانا حمل والے نظر کرم دے کر جانا آنے جو دیا سب دیا آقا پر جانا آنے جو دیا آقا سب دیا پر جانا کمل والے نظر کرم دے کر جانا آنے جو دیا سب دیا آقا پر جانا سرکار دے مزم سجا کے جڑے بیٹھے تہما وال جو نظر آگے بیٹھے تہما وال جو نظر آگے بیٹھے اجے ماتے آس زمیرہ پر جانا اجے ماتے آس زمیرہ پر جانا آلی جونی سب دیا آقا پر جانا آلی جونی سب دیا آقا پر جانا جانا
کرم دے کر جانا سب کرم دے کر جانا اب تشکیلات ہیں بارگاہ رسالت میں مدد مصطفیٰ کے لیے جناب شاہد غفور صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رب صلی اللہ فرمائے رب صلی اللہ فرمائے رب صلی اللہ فرمائے رب صلی اللہ فرمائے سب ملک درود سنائے مملی والا سب مومن کو فرمائے سب مومن کو فرمائے سب مل کے درود سنائے
مرشد ورگا سونا میرے پاس ورگا سونا میرے پاس ورگا سونا میرے پاس ورگا سونا میرے پاس ورگا سونا میرے خواجہ ورگا سونا نہ ہویا نہ ہونا میرا مرشد ساری عمر میں تسبیح پھیری ساری عمر میں تسبیح پھیری کچھ بھی پیا نہیں پلے ساری عمر میں تسبیح پھیری کچھ بھی پیا نہیں پلے جد دا کامل مرشد ملیا جد دا بہری آنا ملیا جد دا بہری آنا ملیا جد دا بہری آنا ملیا جد دا سونا آسم ملیا جد دا سونا آسم ملیا جد دا سونا آسم ملیا جد دا وادی وانا ملیا ہو گے مرشد دے دروازے اتے مرشد دے دروازے اتے محکم لائے جو نویں نویں نا یار بنائے 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 وانگ کمینے نام بوتی رب رب کیتی نا تسبا کھڑکایا نام بوتی رب رب کیتی نا تسبا کھڑکایا سانو سہری والا ملیا سانو سہری والا ملیا سانو سہرا آسم ملیا سانو سہرا آسم ملیا سانو سہری والا ملیا سانو سہرا آسم ملیا سانو سہرا آسم ملیا سانو سادی والا ملیا جن ایویں جا بخشایا میں نیوا میرا مرشد اونچا قبر میری تے میرے اپیرا قبر میری تے میرے خواجہ پا جاوی ایک پھیرا ہڈیاں نکل کے قبروں باہر ہڈیاں نکل کے قبروں باہر ہڈیاں نکل کے قبروں باہر درشن کر سب تیرا میں نیوا میرا مرشد اونچا یہ نئے اندر عشق سمایا پودا نہیں بج جانا پاویں سوہنے ملن ہزارا پاویں سوہنے ملن ہزارا پاویں سوہنے ملن ہزارا پاویں سوہنے ملن ہزارا حسن یار جانا میں نیوا میرا مرشد اونچا جگر گوشہ زیال عمر حضرت صاحب دادا پیر سید مصطفیٰ حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ تشریف لائیں اور اپنے واضح سجد مصفیز فرمائیں. حضور فرما رہے ہیں کیا بیٹھ یہ تمام باپ جو کھڑے ہیں جو روڈ پر ہیں پیچھے تشریف لے جائیں. آؤ کلہ حضور فرما رہے ہیں پیچھے تشریف لے جائیں تمام باپ. آؤ کلہ بیٹھ جائیں مہربانی ہوگی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان دربار عالیہ مہری شریف فیضان دربار عالیہ چورا شریف فیضان دربار عالیہ وادی عزیز شریف
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت سبحان اللہ رہبر شریعت سبحان اللہ منبع رشد و ہدایت سبحان اللہ عکس جمال حضور خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ عکس اوصاف حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت الحاج قبلہ خواجہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف انتہائی واجب الاحترام سجادہ نشین چورہ شریف جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید فاروق حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قابل صد احترام عزت معاب فخر اہل سنت جناب صاحبزادہ غلام بشیر الدین صاحب نقشبندی سجادہ نشین آستان عالیہ باولی شریف جناب صاحبزادہ پیر سید محفوظ الحسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور گلشن معصوم کے مہکتے پھول الحاج قبلہ دوست محمد صاحب معصومی دامت برکاتہ العالیہ الحاج شیخ محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیگر گلشن معصوم کے مہکتے پھولوں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس بابرکت محفل پاک کی مناسبت سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہمارے رب نے یہ فرمایا ہے ہمارے محبوب کے لیے فرمایا ہے اے حبیب ورفعنا لک ذکرک حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے ارے کتنا بلند کیا ان بلندیوں کے لیے جبرائیل کو بھی پوچھنا پڑا یا رسول اللہ خدا نے ذکر مصطفیٰ کتنا بلند کیا جبرائیل کو عملاً جواب دینے کے لیے معراج والی رات جب سواری بھی نور ہے سواری کا لگام پکڑنے والا جبرائیل بھی نور ہے بتایا گیا آج بتاتا ہوں خدا نے کتنا بلند کیا برادران اسلام دکھ ہوتا ہے ارے جس کی سواری بھی نور ہو جس کا غلام بھی نور ہو اس کے نور میں کون شک کر سکتا پھر یہ اعتراض شان مصطفیٰ میں سنیوں اتنا غلوب نہ کیا کرو کہ حدیں توڑ دو ارے ہم کیا کریں ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں ہمارے آقا نے ساری حدوں کو توڑا ہے ارے جب معراج پہ شان مصطفیٰ جا رہی ہے سدرۃ المنتہا ہے عرشیوں کی حد سدرۃ المنتہا ہے فرشیوں کی حد سدرۃ المنتہا ہے نوری جبرائیل رک گئے حضور نے فرمایا آگے بڑھو عرض کیا کہا لو بنو تو انبلتن لا ترکتو یا رسول اللہ آقا اس سے آگے انگلی کا بورا بھی بڑھوں میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے برادران اسلام محمد عربی جبرائیل کو بھی سبق دے کے جا رہے ہیں ارے جہاں پہ
جبرائیل کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے جہاں پر جبرائیل کے نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نور مصطفیٰ اور پرواز مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر بشریت مسجد اقصی پہ آ کے رک گئی، نورانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، نوری فرشتوں کا سردار سدرہ پہ آ کے رک گیا۔ نہ بشریت نہ نورانیت آگے جا سکتی ہے، تو پھر اہل تصوف کو قرآن کی روح سے کہنا پڑتا ہے ارے سدرہ سے آگے حقیقت محمدیہ جا رہی ہے، جس کو خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ۔ جب آقا کریم اپنے رب کی حریم میں پہنچ گئے تو پھر خدا نے کیا فرمایا؟ ثم دنا فتدلی، غائب کا صیغہ استعمال کیا، ارے وہ قریب ہوا۔ فرمایا کون قریب ہوا؟ خدا یا مصطفیٰ؟ فرمایا تمہیں اس سے غرض نہیں، قرب کا مقام خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ۔ آقا کریم پھر دیدار خدا کر کے اسی سدرۃ المنتہا سے واپس آئے۔ یہاں پر تمام محفظین، تمام محققین یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سدرہ فرش والوں کی بھی حد ہے، سدرۃ المنتہا عرش والوں کی بھی حد ہے۔ آج تک اور قیامت تک کسی کی مجال نہیں ان حدوں کو کوئی توڑ سکے۔ قربان جائیں ذات مصطفیٰ کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے جب اوپر گئے فرش والوں کی حدوں کو توڑ کر جا رہے ہیں، اور جب عرش سے واپس آئے تو عرش والوں کی حدوں کو توڑ کر آ رہے ہیں۔ اور جب آقا کریم واپس تشریف لائے تو پھر یہی اسی شعر کے مصداق عقل والے بیچارے سوچتے رہ گئے، عشق والے بازی لے گئے۔ مکہ کی عقل والوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ابو بکر کو کہتے ہیں تیرا صاحب کیا کہتا ہے؟ ارے نقش بندیوں مبارک ہو تمہیں جنہوں نے بلائنڈ فیتھ رکھ کے، جنہوں نے انڈٹا سودا کر کے صدیقیت کا مکہ کی عقل والوں نے، علم والوں نے، ظاہری علم پہ تکبر کرنے والوں نے عاشق رسول سے کہا نا ارے تیرا نبی تیرا صاحب کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سارے حصے میں سدرہ سے بھی آگے ہو کے آ رہا ہوں۔ قربان جائیں صدیقیت کے اس انڈٹ
اعلان کرتا ہے مکے والوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تو پھر انڈٹھے سودے والے بازیاں لے جاتے ہیں، عقل والے علم والے سوچوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسے صدیق کو جب غار ثور میں جانا پڑا تو نبی کا سر اقدس ہے اور نقش بندیوں کے سربراہ کی گود ہے، اور اس وقت پھر سانپ بھی آیا زیارت مصطفیٰ کے لیے۔ عاشق نے کہا جب تک عاشق زندہ ہے ایڑی کو سراغ سے نہیں ہٹاؤں گا۔ وہ سانپ 600 سال سے حدیث پاک کے مطابق دیدار مصطفیٰ کے لیے انتظار میں تھا۔ پہلے سر کے ساتھ صدیق اکبر کی ایڑی کو پجلاتا رہا، جب عشق نے بھانبڑ مچایا اس سے بھی نہ رہا گیا۔ اب یہاں پر عشق کو ادب سے آگے جا کر جب صدیق اکبر کی پاؤں مبارک کو ڈسانا تو عاشق کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی لدغ تو یا رسول اللہ، آقا سانپ نے ڈسا ہے۔ کریم آقا نے ابو بکر کی بھی دل جوئی کی اور سانپ کی بھی دل جوئی کی۔ وہاں پہ سانپ کے عشق کو ڈانٹا نہیں، فرمایا صدیق ذرا ایڑی ادھر کرو نا۔ آقا نے لعابے دہن لگا کے صدیق کے اندر اس زہر کے اثر کو دور فرما دیا۔ 3 راتیں شہنشاہ نقش بندیہ کو قرب مصطفیٰ میں نصیب ہوئیں۔ ان راتوں میں نہ سجدے ہوئے، نہ قیام ہوا، نہ رکوع ہوئے، نہ تسبیحات ہوئی۔ کیا ہوا؟ فقط اور فقط دیدار مصطفیٰ ہو، فقط اور فقط خدمت مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ دیدار کا بھی مقام ہے، خدمت گزار کا بھی مقام ہے۔ اسی لیے مدینے والوں نے کہا ارے نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نظروں کی قضائیں کب ادا ہو۔ اس لیے آج جب ہم نیچے حجرے میں بیٹھے تھے، اعلیٰ افسر نے کہا حضور باہر، حضور کے غلام سے کہا باہر سخت دھوپ ہے، ٹینٹوں کی کمی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، دل کانپ اٹھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جشن معصوم اور بادل ٹینٹوں کی ڈیوٹی ادا نہ کرے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو خادم نے کہا جناب والا جب آپ باہر نکلیں گے بادل ٹینٹ کی شکل میں چھتری لگا کے کھڑے ہوں گے۔ اور بخدا جب خواجہ معصوم کا عکس جمال معصوم جب دروازے سے باہر نکلے، ہم نے بادلوں کو سایہ فگن دیکھا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو صدیق بازی یوں ہی نہیں لے گئے، اپنی جان، اپنا پورا مال، اپنی اولاد کی عزتیں، جوان بیٹوں کی قربانیاں، جوان
بیٹیوں کی عزتیں ناموس مصطفیٰ پہ قربان کی جا رہی ہے۔ اور جب مدینے میں سرکار مائی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں، مائی عائشہ نے سوال کیا، آقا کوئی ایسا غلام جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ ہمارے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کیا آقا کون؟ فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ارے جھٹ سے دوسرا سوال ہوا، مائی عائشہ نے خیال کیا میرے بابا جان کہاں گئے؟ آقا کوئی ایسا غلام جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو۔ یہ حدیث پاک ہے، صوفیاء کے فقط اقوال نہیں، کوئی اشعار نہیں، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمے ہیں جن کی سچائی کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ مسکرا پڑے، عائشہ سوال بھی سمجھ گیا ہوں، تیرے دل کا خیال بھی سمجھ گیا۔ فرمایا سن عائشہ، میرے ابو بکر کی غار ثور میں 3 نہیں 2 نہیں 1 رات کی نیکی عمر کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ انڈٹھے سودے کرنے والے صدیق بنتے ہیں اور انڈٹھے خدمت کرنے والے بلال مولوی بنتے ہیں۔ فاروقی حضرات کے سربراہ سیدنا عمر فاروق کو پتا چلا، ابھی یہ حدیث ابو بکر صدیق کے کانوں میں نہیں پڑی تھی۔ ڈھونڈتے ہیں دامن پھیلا کے، صدیق کہاں ہے؟ آپ اپنے باغ میں ہیں، پہنچے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق نے عرض کی، اے ابا بکر صدیق، عمر آج بھیک کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ حدیث بخاری مسلم ترمذی پڑھ لو۔ صوفیاء کے اوپر اعتراض نہ کرو، ہمارے مرشدین نے جو قلے مصطفیٰ کے گاڑے ہیں، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے، نبی کا فرمان بھی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی عمل کوئی بات نہ خلاف سنت ہے نہ تعلیمات خدا کے خلاف ہے۔ عمر فاروق نے جھولی پھیلائی، عرض کیا یا ابو بکر مختصر کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ آج جن سجادوں کے جن آستانوں کی عظیم ہستیاں تشریف لائی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ نور کے موتی آپ کے جھولیوں میں رکھیں گے۔ صدقہ عزت معصوم کے صدقے الحمدللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ عرض کی ابو بکر غار ثور کی 3 نہیں 2 نہیں 1 رات کی نیکی آپ مجھے دے دیں اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں۔ ارے عمر فاروق کون ہے؟ امام الانبیاء کی حدیث طیبہ فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا لکان عمر نبیہ، میں کہتا ہوں میرا عمر نبی ہوتا۔ معمولی نیکیاں نہیں، عرض کی حضور عمر کی ساری عمر کی نیکیاں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جو انڈٹھے سودے 3 راتوں میں کیے تھے نا،